نعمت ہی قدر کرنا نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہی دیکھا، جب بھی ہم نے کسی چیز کی قدر کی، جب بھی کسی نعمت کی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، اتنا نوازا کہ کوئی حد نہیں، ایسی ایسی جگہوں سے دیا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں جاتا۔ اور جب کسی چیز کی ناشکری کی، جب کسی کی برائی کی، دل میں برا جانا، وہ چیز چھن گئی۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چیز چھن جاتی ہے ان سے اور اس کا بھی احساس نہیں ہوتا، سوچتے ہی نہیں کہ یہ نعمت تھی اور چھن گئی، بس برے وقت کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ زیادہ تر یہ جو آتی ہیں برائیاں، یہاں پہ سختیاں آتی ہیں، خاص طور پہ پیسے کی اور صحت کی، تو یہ آتی ہیں ناشکری سے۔ جب ہم نے نعمت کی قدر نہیں کی، جب ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جب ہم صحت مند ہیں اور ہم اپنی زندگی کو بہت اچھی طرح گزار رہے ہیں، ہم خود اپنا کام کر رہے ہیں، بلکہ اپنا کام کیا کرنا، دوسروں کو بھی کر کے دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو پرورش کر رہے ہیں، اپنے گھر کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ کس وجہ سے ہے۔ ہمارے پاس صحت ہے، اس صحت نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم یہ سارے کام اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ اگر صحت نہ ہوتی تو ہم کر سکتے، لیکن ہم اس صحت کو صرف فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہمیں اپنا حق سمجھتے ہیں، کبھی سمجھا ہی نہیں کہ اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھی حالت میں، اچھے دنوں میں جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یہ آواز سنی سنی لگتی ہے۔ اس وقت جب ہم برے دنوں میں اور مشکل وقت میں وہ پکارتے ہیں، اس لیے ہمیشہ نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون ہیں، اب پہلے تو وہ اپنے گھر میں رہتی تھیں، ان کا اپنا ذاتی گھر تھا، ان کے بچے بہت ماشاءاللہ قابل ہیں، لیکن ان میں ایک عیب تھا، وہ شو آف بہت کرتی تھیں۔ جب بھی دیکھو انہوں نے جناب ایک سے ایک کپڑا پہنا ہوتا، پہلا فیشن وہ کرتی تھی، لبرٹی سے کم انہوں نے شاپنگ نہیں کی، ہمیشہ اچھے سے اچھا کپڑا خود پہنا، ریڈی میڈ اپنے بچوں کو پہنایا۔ اس زمانے میں جب رواج بھی نہیں تھا ریڈی میڈ کا، انہوں نے گھر کا سلا ہوا کپڑا کبھی اپنے بچوں کو نہیں پہنایا، اور ہمیشہ اچھے سے اچھا کپڑا، اچھے سے اچھا کھانا، اور اس کے بعد لینا دینا۔ اپنے پڑوسیوں کی شادی ہوتی یا اپنے پڑوسیوں کا کوئی فنکشن ہوتا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، نئے کپڑے بنائے جاتے، نیا ان کو تحفہ دیا جاتا، اور تحفہ بھی بہت اچھا اعلیٰ قیمت کا۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آج حالات اچھے ہیں تو میں دے رہی ہوں، کہ جب میرے حالات اچھے نہ ہوں گے تو میں کیسے دوں گی۔ انہوں نے تب بھی اپنا ہاتھ اوپر ہی رکھنے کی کوشش کی۔ اچھا، وہ اپنے بہت خوبصورت گھر میں رہتی تھیں، 1 یونٹ گھر تھا، بہت حسین، بالکل مغلیہ طرز کا بنا ہوا، بہت پیارا گھر تھا۔ میاں بہت اچھے نوکر تھے، بہت اچھا کما رہے تھے، اسکول میں اچھے اسکولوں میں بچے پڑھتے تھے، اچھی لوکیلٹی میں وہ رہتی تھیں، مگر میں نے کبھی ان کے منہ سے شکر کا کلمہ نہیں سنا۔ جب بھی کوئی اچھا کپڑا پہنتی، جب بھی کوئی اچھی چیز پہنتی تو کبھی شکر ادا نہیں کرتی تھیں، بلکہ رشتہ داروں کو دیکھتے ہی منہ بنا لیتی اور کہتی آج کل حالات بہت خراب ہیں، آج کل حالات بہت خراب ہیں، بس رونا ہی روتی رہتی۔ ان کے گھر میں کئی ماسیاں کام کرتی تھیں، جن کو وہ دیتی لیتی بھی بہت تھیں۔ پھر وہ اپنے پاس پڑوس والوں کے ساتھ بے انتہا فری تھی، ان کے لینا دینا کرنا اٹھنا بیٹھنا بہت اچھا تھا، اور وہ بہت اچھے کپڑے، اس وقت جب یہ برانڈ وغیرہ کا فیشن نہیں تھا اور یہ اچھے بوتیکس میں کپڑے ملتے تھے، تو وہ جو صبا فیصل کا بوتیک تھا وہاں سے کپڑے لینا، اچھے سے اچھے کپڑا پہنا۔ ان کا گھر بھی بہت سجا ہوا تھا، اتنا صاف ستھرا تھا کہ بس 2 ٹائم صفائی کرنی، ڈسٹنگ کرنی، گھر سمیٹ کے رکھنا، بچے اچھے رکھنے، بہت خوبیاں، رشتہ داروں سے ملنا، ان کے اچھے برے میں کام آنا۔ بس 2 باتیں جو تھیں ان میں وہ ایسی تھیں کہ جو کھٹکتی تھیں۔ ایک تو وہ یہی کرتی تھیں کہ وہ ہر وقت اپنے حالات کا رونا، اب یہ نہیں پتا کہ وہ نظر لگ جانے کے ڈر سے، یا یہ کہ نہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنا ہے، وہ بس ہر وقت ہمارے حالات خراب ہیں، ہمارے حالات خراب ہیں۔ ان کے اپنے ذاتی گھر تھے، گاڑیاں تھیں، فلیٹ تھا، دکانیں تھیں، سب کچھ تھا، اس کے باوجود رونا۔ کبھی آنا جانا ہوتا تو ہمیشہ جہاز میں جاتی یا اپنی گاڑی میں جاتی، اور نظر آ رہا تھا اپنی گاڑی میں جاتا، جہاز میں تو انسان کے پاس کچھ ہوتا ہے تو جاتا ہے، لیکن وہی نہیں یہ تو ہمیں کمپنی نے دیا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ کبھی ان کے منہ سے کلمہ خیر کا نہیں سنا۔ پرائیویٹ جو کاروبار ہوتے ہیں وہ تو یہی ہوتے ہیں، کبھی اس میں بہت منافع ہو گیا اور کبھی اس میں بالکل نہیں ہوا،
تو ان کے اوپر بھی برا وقت آنا شروع ہوا، تب بھی انہوں نے اپنے حالات نہیں بدلے، اسی طرح آنا جانا رکھ رکھاؤ، بلکہ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اپنا نام نہ بگڑے، انہوں نے اپنی جائیدادیں رفتہ رفتہ بیچنی شروع کر دیں۔ حالات بہت بگڑ گئے، میاں بہت بیمار ہو گئے، انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا رکھ رکھاؤ وہی رکھا، وہی اے سی چلنا، وہی ان کے ہزاروں کے بل بھرنا، وہی ماسیاں، وہی رہنا سہنا، پھر آہستہ آہستہ ان کا اپنے ایک گھر بکا، پھر دوسرا بکا، لیکن انہوں نے اپنے کسی کام میں کوئی کمی نہ کی، کسی اس میں نیچے نہ آئی، یہ نہیں سوچا کہ آج کل میرے پاس پیسے پہلے والے نہیں رہے تو میں اے سی کم استعمال کروں، میں اپنی گھر جو ہے وہ فروخت کر کے کسی چھوٹا سا گھر لے لوں، اپنا ذاتی گھر لے لوں، یہ بات کبھی نہیں۔ بس ان کے منہ میں ایک یہی میں نے سنا کہ نا بس حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں، حالات اچھے نہیں، اور واقعی ایک وقت آیا کہ حالات بہت بگڑ گئے، اتنے بگڑ گئے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کا منہ دیکھنے لگی۔ میری زندگی کا تو نچوڑ یہی ہے کہ جیسے بھی حالات ہو ہمیں اپنا بھرم بھی قائم رکھنا چاہیے، اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے کیا ہم اس قابل تھے۔ اس نعمت کا برقرار رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اچھے دنوں میں اس سے بہت بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا، ہمیں کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دی۔ زندگی تو اچھی بری گزر ہی جاتی ہے، کبھی حالات اچھے آتے ہیں، کبھی برے آتے ہیں، اگر برے وقت کے لیے جوڑ کے رکھ لیا جائے، کوئی جائیداد جو بن گئی ہے اس کو سنبھال لیا جائے، جائیداد کو اللہ تعالیٰ میں یا شو بازی میں نہ اڑایا جائے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس کو محفوظ کر لیا جائے، یا اس کی آمدنی میں تھوڑے پیسوں میں اپنا عزت سے گزارا کیا جائے، تو وہ جائیداد بھی باقی رہتی ہے، بھرم بھی باقی رہتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ اولاد جوان ہو کے جب کام پہ لگ جاتی ہے تو وہ حالات دوبارہ پلٹ آتے ہیں۔ ضروری تو نہیں حالات جیسے آج تھے کل نہیں رہے، کل جیسے تھے وہ آئندہ بھی نہیں رہیں گے، یہ تو ایک پہیہ ہے، یہ چکر ہے، چلتا رہتا ہے۔ بس ہر وقت شکر کرنے کی عادت، اور اپنے ارد گرد دیکھنے کی عادت، اور اپنے اوپر نظر ڈالنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ہم نے ان کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا، اس کا احساس کیا یا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ